صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم تھوڑی سی بات حق مہر کے بارے میں کریں گے کہ حق مہر کیا ہوتا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے۔ جو پہلی حدیث ہے وہ بخاری شریف کی ہے، 5135 نمبر ہے اس کا، اور مسلم شریف کا نمبر ہے 3481 3481۔ مسلم اور بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے، اور دیر تک کھڑی رہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں رغبت نہیں رکھتا۔ تو وہاں ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اس میں رغبت نہیں رکھتے تو میری اس سے شادی کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اسے مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس تو صرف میری یہی چادر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا، گھر جا دیکھو کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ گھر گئے تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو میں یہ چادر میرے پاس ہے، میں آدھی اس کو دے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی چادر لے کے یہ کیا کرے گی؟ نہ تو ستر پوشی کر سکتا ہے اور نہ یہ کر سکتی ہے۔ تو وہ مایوس ہو کے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور فرمایا کہ کیا تجھے کوئی قرآن پاک یاد ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ سے فرمایا، جاؤ میں نے تمہاری شادی اس سے کر دی ہے، جو حصہ تمہیں یاد ہے قرآن پاک کا وہ اسے یاد کرواؤ۔ یعنی قرآن پاک کو ہی حق مہر قرار دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی شریف ہے، کہ کہانیوں کی کتاب کا میں قصہ نہیں سنا رہا آپ کو، یہ نمبر بھی آپ کو نے بتا دیا ہے۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن داؤد میں 2105 نمبر ہے، اور ترمذی شریف میں 1115 ہے، 1115 ہے، اور ابو داؤد میں یہی حدیث 2109 نمبر پہ بھی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان کے کپڑوں پہ شادی کے آثار دیکھے، یعنی زرد رنگ دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاریہ عورت سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ حق مہر کتنا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک گٹھلی کے برابر سونا۔ یہ جو حق مہر ہے یہ بہت ضروری ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ مرد کے لیے حلال کی ہے حق مہر کے عوض، اور ہم بستری کرنے سے پہلے حق مہر کا کچھ نہ کچھ حصہ عورت کو دینا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور حق مہر کی جو رقم ہے اس کی مالک صرف عورت ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے، چاہے مرد کو واپس کر دے، لیکن اس کی مالک عورت ہے۔ حق مہر کی رقم عورت کو ضرور ادا کرنی چاہیے، اور ساری کی ساری کرنی چاہیے جتنی بھی اس سے مقرر ہوئی ہے، اور ہم بستری سے پہلے کچھ نہ کچھ حصہ دینا یہ واجب ہے۔ یہ میں نے آپ کو 2 حدیث ابھی سنائی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی حدیث آئیں گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم کی ہے، اور ایک ابو داؤد کی ہے اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حق مہر میں ہمارے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ ایک بیان آگے اور آئے گا حق مہر کی مقدار کے بارے میں، اس میں وہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو یہاں تو صرف یہ ہے کہ حق مہر ادا کرنا چاہیے، لازمی کرنا چاہیے، یہ عورت کا حق ہے، اس سے ہی عورت کی شرمگاہ مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسی وقت اگر ہو سکے تو دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔